فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہی کی کمانڈ سے یہ سارے آپریشنز چل رہے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کا مورال ہائی ہوا۔ احمد شریف چودھری کے بارے میں جب لیٹ نائٹ، لیکن انہوں نے صرف 4-5 الفاظ ہی بولے تھے، ناؤ ویٹ فار آور رسپانس۔ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مرعوب ہونے والی قوم ہے۔ ناؤ یو جسٹ ویٹ فار آور رسپانس۔ الحمدللہ وہ جب رسپانس آ گئی تو ہر ایک کی تسلی ہو۔ اس آپریشن کو جو ہے کنسیو کرنا اور اس آپریشن کو پھر ڈیزائن کرنا، اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ ایک لیڈرشپ نے فیصلہ کیا تھا۔ وہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ہے۔ پاکستان ورسز انڈیا مارکہ حق ہوتا ہے، آپریشن بنیان المرصوص۔ بھارت رات کے ٹائم بزدلانہ حملہ کرتا ہے، جس کا جواب پاکستان آرمی بھرپور جواب دیتی ہے، پاکستان ایئر فورس جواب دیتی ہے ان کو۔ انڈین وار اور ایک بہت لانگ سٹینڈنگ ان کی ایک پلاننگ، جنگ مسلط کی جائے، اور پھر انہوں نے اس کا نام رکھا آپریشن سندور۔ اس کے مقابلے میں ادھر سے آیا آپریشن بنیان مرصوص۔ لگتا ہے کہ ہندوستان کو ابھی ایک اور آپریشن بنیان مرصوص کا انتظار ہے۔ ہندوستان کے میڈیا نے ایسی سٹوریاں گھڑی، انہوں نے ان کو کنفرم بھی نہیں کیا۔ انہوں نے لاہور، اسلام آباد پاس ساحل سمندر بھی بنا دیے، کراچی پر ہم نے حملہ کر دیا ہے، اب قبضہ ہو گیا ہے۔ بالکل بے سروپا پاکستان کے آپریشن بنیان مرصوص کے رزلٹ کے بعد 1000 پروپیگنڈا ایفرٹ ہندوستان کی، وہ ساری کی ساری ملیا میٹ ہو گئی۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں، میں آپ کا میزبان حسن زیب۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر جاوید احمد صاحب، جن سے ہم سمجھیں گے کہ جو پاکستان نے پچھلے سال مارکہ حق کیا، آپریشن بنیان المرصوص، جس میں بھارت کو ناکو چنے چبوائے گئے اور بتایا گیا کہ پاکستان ایک ایسی قوم ہے جس کو للکارا نہیں جا سکتا بھارت کی جانب سے۔ ہم سمجھیں گے کہ پاکستان نے کس طرح سے اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو یوز کیا۔ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، عاصم منیر صاحب، پولیٹیکل لیڈرشپ تھی شہباز شریف صاحب اور دیگر جو وزراء تھے، ان کا کیا رول تھا، کس طرح سے عاصم منیر صاحب نے اس سارے آپریشن کو لیڈ کیا اور ایک سکسیسفل آپریشن ہوا، اور اس کے بعد پاکستان نے کیسے اس کو کنٹینیو رکھا اور دنیا میں ایک مقام ملا پاکستان کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ اس ساری چیزوں کو سمجھیں گے اور اینڈ پر ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کس طرف جا رہے ہیں، پاکستان کو کتنے فائدے ہو رہے ہیں اور پاکستان کو معاشی کون سے فائدے ہونے جا رہے ہیں، کیا پاکستان کا سنہری دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکریہ، تھینک یو سر۔ سٹارٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں لاسٹ ایئر کے اوپر، پاکستان ورسز انڈیا مارکہ حق ہوتا ہے، آپریشن بنیان المرصوص۔ بھارت رات کے ٹائم بزدلانہ حملہ کرتا ہے، جس کا جواب پاکستان آرمی بھرپور جواب دیتی ہے، پاکستان ایئر فورس جواب دیتی ہے ان کو۔ پہلے تو ہم سمجھنا چاہیں گے کہ یہ ہوا کیسے تھا اور پاکستان نے اس کو ٹیکل کیسے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سال آپریشن بنیان مرصوص جو پاکستان کو کرنا پڑا، وہ انڈین وار مونگرنگ اور ایک بہت لانگ سٹینڈنگ ان کی ایک پلاننگ کہ پاکستان پر وار ویج کی جائے، جنگ مسلط کی جائے، اور پھر انہوں نے اس کا نام رکھا آپریشن سندور۔ اس کے مقابلے میں ادھر سے آیا آپریشن بنیان مرصوص، اور پوری جو وار ایفرٹ پاکستان نے لانچ کی، یہ وہ ایک دفاعی جو اقدامات تھے وہ جو پاکستان نے لیے، تو وہ معرکۃ الحق کہلایا۔ ہندوستان نے آپریشن سندور کیوں لانچ کیا؟ وہ اس سے قبل بھی یہ حرکتیں کر چکے تھے، اور ہندوستان ایک عرصہ دراز سے پاکستان کو گہرا نقصان پہنچانے کی اور گہرے زخم لگانے کی جو مذموم سازش میں ملوث رہا ہے۔ ویسے تو آج بھی وہ ہے، اور پاکستان میں دہشت گردی کروا کر اور قتل و غارت گری کروا کر ہندوستان سمجھ رہے کہ وہ یہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان آج بھی ان کو اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لا کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، اور ہیومن
لا کی بھی خلاف ورزی ہے اور ہر لحاظ سے غیر انسانی حرکت ہے. بالکل صحیح کہنا. مگر لگتا ہے کہ ہندوستان کو ابھی ایک اور آپریشن بنیان و مرصوص کا انتظار ہے 2.0 تبھی وہ باز آئے گا. بالکل. تو ہندوستان نے ایک بہانہ بنا کر آپریشن پہلگام کا، جو انسیڈنٹلی انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، یعنی جھوٹ موٹ وہ انہوں نے اپنے ہی یعنی کہ لوگوں کے جو انہوں نے جانیں لی اور اس میں 22-25 لوگ مارے گئے. یہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں انہوں نے کیا. پھر اس کو بہانہ بنا کر وہ چڑھ دوڑے اور پاکستان پر یہ حملہ کر دیا. سر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آبویسلی آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ہندوستان کا پرسپیکٹو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی فوج ہیں، فلانا بہت ساری تعریفیں کرتے ہیں. بارڈر لائن کے اوپر مطلب چونکہ آپ آرمی سے آپ کو پتہ ہوگا کہ بارڈر کے اوپر جس طرح سے فوجیں تعینات ہوتی ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی انڈیا پاکستان بارڈر کے اوپر کوئی پرندہ بھی اس پہ پر مار سکے. اتنے بندے بارڈر سے کراس کر کے آئیں، اتنے کلومیٹر اندر گئے ہیں، آپ کی فورسز کہاں سوئی ہوئی تھیں؟ یہ تو آپ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فورسز اتنی کیپیبل ہی نہیں ہیں کہ وہ دہشت گردوں کو یا کسی ایسے عناصر کو روک سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ یہ بات برحق ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی. بالکل. اور پہلگام جہاں پر یہ دہشت گردانہ کارروائی ہوئی تھی وہ پاکستانی بارڈر سے 200 کلومیٹر اندر. تو آج تک ہندوستان اپنی عوام کو اس بات کا جواب نہیں دے سکی کہ وہ 200 کلومیٹر چل کے اور وہاں پر اندر آ کے انہوں نے آپریشن دہشت گردوں نے کیا تو آپ کی سیکیورٹی سروسز اور آپ کی آرمی اور آپ کی انٹیلیجنس سروسز وہ کیا کر رہی تھی. اور وہ تو چلو اس وقت جو بھی کر رہی تھی 1 سال کے بعد بھی وہ یہ نہیں بتا سکے کہ وہ آپریشن جینونلی دہشت گردی تھا. یہاں تک تو یہ بتا نہیں سکے. بالکل. چاہے جائے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ پاکستان نے وہ دہشت گردی کرائی تھی. پاکستان نے اپنے تئیں انٹرنیشنل لا کے اور ہیومن لا کے عین مطابق سب سے پہلے تو ہندوستان سے اس لاس آف لائف پر افسوس کا اظہار کیا. پھر پاکستان نے ہندوستان کو یقین دہانی دلائی کہ بھی ہم اس طرح کی غیر انسانی حرکت میں ملوث نہیں ہوتے. نہ ہی پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز کا ایسا کوئی مشن ہے، نہ پاکستان کی آرمی کا اس طرح کا کوئی مزاج ہے کہ وہ بے گناہوں کی جان لے کر وہ خوش ہوں یا ہندوستان سے کوئی پوائنٹ سکورنگ ایسی کریں یا اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے بے گناہوں کی جان لیں. ایسا پاکستانی جو سائیکالوجی میں ہی نہیں ہے بات. تو اس کے علاوہ پاکستان نے یہ بھی آفر کی بڑی فراخ دلانا کہ آپ اس کی تحقیق کر لیں، ایک انٹرنیشنل آپ ایک باڈی بنا لیں اور ہم اس کے سامنے حاضر ہیں. لہٰذا پاکستان نے ہر لحاظ سے ایک عمدہ کردار ادا کیا. مگر ہندوستان کو تو یہ کرنا نہیں تھا، ان کو تو سمپل ایک بہانہ چاہیے تھا. تو انہوں نے اس لیے آپریشن سندور لانچ کر دیا پاکستان پر، بے گناہوں کی جان لی، مساجد پر حملے کیے، اسکولز پر حملے کیے. تو اس کا ان کو جواب مل گیا. بالکل. اچھا سر، میں اسی چیز کو جوڑتے ہوئے ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر ہم دیکھتے ہیں نا World War II کے اندر ہٹلر نے ایک ٹیکنیک یوز کی تھی فورس کر کے، فورسفلی. میں ایک انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا کہ جو ڈرامہ رائٹر یا فلم رائٹر کہہ لیں کہ بہت ساری موویز زبردستی بنوائی گئیں کہ وہ پروپیگنڈا لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اپنی یوتھ تک پہنچانے کے لیے کہ جو اصل شکل ہے یا ہم حق پہ ہیں یا ہم بہت کچھ اچیو کر رہے ہیں اپنا مورال ہائی رکھنے کے لیے یا مس انفارمیشن پھیلانے کے لیے. آج ہم اگر دیکھتے ہیں، ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ RSS اور مودی کی آئیڈیالوجی واقعی ہی ہٹلر والی ہے، لیکن اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں نا تو وہ جو موویز بناتے ہیں، جو اس کے اندر اپنی آرمی کو دکھاتے ہیں، یا اگر پہلگام کے حوالے سے دیکھ لیں یا پہلے جو واقعات ہو چکے اڑی اٹیک کے حوالے سے دیکھ لیں، تو مس انفارمیشن کا نا ایک سمجھ لیں سمندر ہے. اتنی مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. سر وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی مووی آ جاتی ہے پاکستان کے اگینسٹ، کیونکہ نیریٹو بلڈنگ یا ہسٹری کو مینپولیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ کل کی جو آئے گی نسل آئے گی، لوگ کیونکہ موویز دیکھتے ہیں اس سے نیریٹو بلڈ کر لیتے ہیں. نیریٹو بلڈنگ جب ہو جاتی ہے اس کو پھر چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟
دیکھیے حسن بھائی، سیکنڈ ورلڈ وار کا تو چونکہ جو تھیٹر آف وار تھا بہت وسیع تھا، یعنی تقریباً پوری دنیا ملوث ہو چکی تھی اس میں، تو اس میں بہت سارے آپریشنز کامیاب ہوئے دونوں طرف سے. جرمنز نے بھی موویز بنائی، تو جو اتحاد تھا ان کے خلاف، امریکہ، یو کے کا اور فرانس کا، انہوں نے بھی بہت ساری موویز بنائی. تو ان میں سے کئی بالکل حقائق پر مبنی موویز تھیں، اور اس میں پروپیگنڈا بھی ہوتا ہی ہے. ہر کوئی جو بناتا ہے تو اس میں ایک عنصر یہ بھی ہوتا ہے. البتہ ان پروپیگنڈا کی جو ویلیو ہے، اور ہندوستان سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان نے تو ٹوٹل جھوٹ گھڑ گھڑ کر، یعنی اس کے اندر فیکچوئل کوئی ایک 1% بھی نہ ہو، تو اس کا ورلڈ وار کی بنی ہوئی موویز کے ساتھ کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے. تو ہندوستان کے میڈیا نے تو یعنی اپنی ایسی سٹوریاں گھڑی، انہوں نے ان کو کنفرم بھی نہیں کیا. انہوں نے لاہور اسلام آباد پاس ساحل سمندر بھی بنا دیے. انہوں نے اس طرح کی پروپیگنڈا کہ کراچی پر ہم نے حملہ کر دیا ہے، اب قبضہ ہو گیا، یہ اس طرح کی باتیں کی، یعنی بالکل بے سروپا. تو الحمدللہ پاکستان کے آپریشن بنیان مرصوص کے رزلٹ کے بعد ہزار پروپیگنڈا ایفرٹ ہندوستان کی، وہ ساری کی ساری ملیامیٹ ہو گئی اور ڈیمالش ہو گئی پاکستان کے ایک ہی دن کے، یا سمجھ لیں کہ کوئی 2 دن کے آپریشن کے بعد. لہٰذا اب پاکستان کی جو یوتھ ہے اس نے ہندوستان سے کیا متاثر ہونا ہے، دنیا کی یوتھ کے اوپر یہ بات تقریباً عیاں ہوگی کہ ہندوستان کا یہ سارا جو پروپیگنڈا تھا، اٹ واز بیسڈ آن فالسہڈ، اس کا کچھ بھی نہیں تھا، وہ سب کا سب جھوٹ پر مبنی تھا. اور ہندوستان کو تو اب سچی بات بتانے کے لیے بھی کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی. اچھا سر، ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ پاکستان آرمی کے بریگیڈیئر رینک کے ماشاءاللہ آفیسر ریٹائرڈ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، بڑی قدر کرتا ہوں، اور آپ کی جو اوپینینز ہیں، میں کیونکہ پہلے بھی آپ کے ساتھ 2 پروگرام کر چکا ہوں، آپ ناپ تول کے بات کو کرتے ہیں. دوسرے اینڈ سے میں آپ نے جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کراچی کی لاہور کی اور اسلام آباد کی پورٹس کے اوپر قبضہ ہو گیا، کراچی میں انڈین فوجیں داخل ہوگی. اب یہ جو ذکر کرنے والے ہیں اور یہ جو گلا پھاڑنے والے ہیں، یہ ہیں میجر ریٹائرڈ گورو آریہ. اب میں کیوں پاکستانی آفیسرس کو پوری دنیا ایڈمائر کرتی ہے کہ ناپ تول کے ایک تو بولنا، پاکستان آرمی کی یہ چیز ہے کہ جو ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، ایک تو آفیسر کو اتنا چیخنا چلانا اور اس طرح سے بولنا، باڈی لینگویج سمجھ نہیں آتی مجھے، یہی بتاتا ہے کہ انڈین آرمی کا کیا کیلیبر ہے، کتنے وہ ڈسپلن ہیں، کہ میجر گورو آریہ کو دیکھ لیں تو سمجھ آ جاتی ہے. اور ایک ایسا بندہ کہ جو کہ خود آرمی سے ریٹائرڈ ہے، اس کو نہیں پتہ کہ اتنی جلدی فوجیں نہیں گھستی ہیں اور اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. اور وہ نیوز چینلز پر آ کے واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ، کہ کیا ایک آرمی آفیسر کو، مطلب اوور آل بڑے اسکیل پہ چیک کر لیں، انڈین آرمی آفیسر کو، ریٹائرڈ کو یہ زیب دیتا ہے؟ وہ میجر صاحب کے علاوہ بھی انڈین جنرل بخشی بھی ہیں، ہاں جی، ان کے پروپیگنڈا مشین میں تو بہت سارے اور بھی چینلز اور ان کے جرنلسٹ شامل ہو گئے تھے. اور وہ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ اپنی فورسز کا اس طرح سے مرال بڑھا رہے ہوں، لیکن الحمدللہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کی آرمڈ فورسز کا ایک ہی اسپوکس پرسن تھا اس پورے آپریشن کے درمیان. جی تو انہوں نے جو خبر تھی وہی دی، اور الحمدللہ انہوں نے سچائی پر مبنی بات کی، اور ذرا بھی ایک بات بھی آگے پیچھے نہیں کی، سچ اور صرف سچ بیان کیا، اور آخر میں وہی سچ غالب آ گیا. اور ہندوستان کی جنتا جو ہے وہ بھی اس بات کو اب مانتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بڑھ کے یا شو مارنے کے طور پر کوئی رانگ نیوز نہیں پھیلائی گئی، کوئی ایسی کامیابی کا دعویٰ بھی نہیں کیا گیا جو ایکچولی فالس ہو. تو پاکستان کی طرف سے انٹر سروسز جو ہمارے پبلک ریلیشنز کے جو ہیڈ ہیں، انہوں نے جو بھی بات کی وہ بڑے نپے تلے طریقے سے اور ایگزیکٹلی صرف اور صرف سچی بات بیان کی. اس کی وجہ سے نہ صرف ان کا ذاتی طور پر ماشاءاللہ بہت جو ہے کہ اپریسیشن ان کو ملی اور ان کا اسٹیچر بڑھا، بلکہ من حیث القوم پاکستان کی اس میں عزت ہوئی اور وقار بڑھا.
بالکل. نہ صرف یہ, اگر ہم 2019 کے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس ٹائم کے جو تھے ڈی جی آئی ایس پی آر, اس ٹائم پہ میجر جنرل تھے لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب, انہوں نے بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ چیزیں کی, اور ہم نے دیکھا وہ آج دن تک وہ ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں, پاکستان آرمی کا کیلیبر دکھایا جاتا ہے. اسی طرح احمد شریف چودھری صاحب نے بھی سیم وہ کیا. پھر اے وی ایم اورنگزیب صاحب, جو ان کی تو جس طرح سے انہوں نے ڈیفائن کیا باقاعدہ, ہم نے تو پروفس کے ساتھ ہم نے تو ان کی کاکپٹ کی وائسز بھی سنا دی. لیکن خیر آگے بڑھتے ہیں. آگے جو پرسنالٹی ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کا مورال ہائی ہوا, اور بینگ اے پاکستانی میرے یہ بات کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, پہلے تو کیا ایک رول تھا. اوبویسلی ہم سمجھتے تو ہیں کہ پیچھے تو کمانڈ ہی چل رہی ہوتی ہے, انہی کی کمانڈ سے یہ سارے آپریشنز چل رہے تھے. ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ ہماری, پرائم منسٹر صاحب, ساری کمانڈ بیچ میں شامل تھی. آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے, اگر یہ آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کمانڈ نے کیسے کام کیا, پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اور ملٹری لیڈرشپ نے کیا رول تھا؟ میں جنرل احمد شریف چودھری کے بارے میں آئی ایس پی آر کے حوالے سے ایک بات آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. ضرور. کہ اس رات کو جب لیٹ نائٹ, جیسے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سلیپ لیس تھے آل نائٹ, لیکن انہوں نے صرف 4-5 الفاظ ہی بولے تھے, ناؤ ویٹ فار آور رسپانس, فل اسٹاپ. تو الحمدللہ وہ جب رسپانس آ گئی تو ہر ایک کی تسلی ہو گئی. تو وہ نپے تلے الفاظ جو کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آرز کا میرے خیال ایک روایت ہے, وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنی بڑی آنر پاکستان قوم کو دی. اب آپریشن بنیان مرصوص کی جو بنیاد ہے یہ کس بندے نے رکھی؟ اس آپریشن کو جو ہے کنسیو کرنا اور اس آپریشن کو پھر ڈیزائن کرنا اور اس کے بعد اس کو جو ہے آپریشنلائز کرنا یعنی امپلیمنٹ کرنا, یہ ایک لیڈرشپ نے فیصلہ کیا تھا. وہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ہے جس نے ایک طرح کی, میں سمجھ رہا ہوں کہ انٹلیکچوئل کایا پلٹ دی. سال ہر سال سے انڈیا کے اس مختلف جو ہے وہ طریقے سے مختلف پہلوؤں پر جو پروپیگنڈا چل رہا تھا, اس کا جو لب لباب یہ تھا کہ اب پاکستان انڈیا کے مقابلے کی پاور نہیں ہے, نہ اکنامیکل پاور ہے اور نہ ہی ملٹری پاور ہے. سوشل لائف میں بھی وہ پاکستان کو اپنی طرف سے پیچھے دھکیل کے اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے انڈین پروپیگنڈا کا جو اس وقت مین سٹے تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کوئی چیز ہی نہیں ہے اور کوئی بات کریں, ایسی ہوتی تھی. اب یہ جو لیڈرشپ ملٹری کی پچھلے سال تھی اور آج بھی ہے ماشاءاللہ, انہوں نے ایک جو ایک فیصلہ کیا, اور وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ملٹری اسٹریٹجی کی انہوں نے کایا پلٹ دی. انہوں نے یہ کوئی چھوٹا موٹا چینج نہیں لایا ملٹری اسٹریٹجک تھنکنگ میں, بلکہ وہ 180 ڈگریز الٹ چلے گئے. ہماری اسٹریٹجک تھنکنگ میں 180 ڈگری کا فرق ڈالنا کسی بھی چیز میں, اس کے لیے تو بہت ہی بڑا دل گردہ چاہیے. صحیح بات. اور ملٹری تھنکنگ میں جہاں لڑائی فزیکلی کرنی ہو اور قوم کی پریسٹیج اور قوم کا ڈیفینس اس میں ایٹ سٹیک ہو, تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. تو اس ملٹری لیڈرشپ نے جس کو جو ان کے لیڈ کر رہے تھے جنرل عاصم منیر, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ہندوستان سے ملٹری مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف فٹ ہے, ٹھیک ہے, بلکہ مقابلہ کرنے کی بہت اچھی اہلیت میں ہے. تو انہوں نے ہندوستان کے اس شرارت کا جب جواب دیا وہ اسی بنیاد پر دیا. وہ اس سلسلے میں انہوں نے جو اس آپریشن کا نام بھی رکھا وہ بھی بڑا یونیک ہے, آپریشن بنیان مرصوص. یعنی یہ نام انہوں نے قرآن مجید سے اخذ کیا, خود بھی حافظ قرآن ہے. تو وہ حافظ قرآن ہے. تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے آپریشن بنیان مرصوص نام جب سوچ سمجھ کے رکھا تو انہوں نے اس کے اغراض و مقاصد اور اس کی بیک گراؤنڈ کو اور مزید جو قرآن مجید سے جو انہوں نے ہدایت حاصل کی اس بارے میں, بالکل, اور معرکۃ الحق اس پورے آپریشن کا نام رکھا. تو انہوں نے قرآن مجید سے جو ہدایت حاصل کی, میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس آیت کو بھی
یقیناً مد نظر رکھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. کہ آپ ملیٹریلی اگر لائٹ بھی ہو دشمن کے مقابلے میں، یا اف یو آر ویری ہیوی، دونوں صورتوں میں تمہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کا حکم ہے، نہ کہ مقابلہ کرنے سے جی چرانا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ اس سے آگے اس کا کوئی یعنی کہ وعدہ بھی دیتے ہیں کہ یہ تمہاری خیر ہوگی اس میں. ذالکم خیر لکم، تمہاری خیر ہو جائے گی اس میں. تو یہ کون کہہ رہی؟ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے. تو خیر ہو گئی. پھر اب ملٹری ویٹ اور جو انوینٹری کا جو ویٹ ہے، ملٹری انوینٹری کا ویٹ، نمبر آف لائک سے سولجرز، نمبر آف ٹینکس، نمبر آف ایروپلینس، نمبر آف آل دا فائٹنگ مشین، اس کو دیکھ کے تو وہ تو انڈیا کا زیادہ ہی ہے نا. اس وقت بھی زیادہ تھا، آج بھی زیادہ. مگر اس لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ملٹری ویٹ سے مرعوب نہیں ہونا، بلکہ ہم ایک جو ہے بہادر اور نڈر قوم کی طرح دشمن کا مقابلہ کریں گے. اور انہوں نے جو ایگریشن پاکستان پر کی ہے، ہم اس کا بفٹنگ جواب دیں گے. انہوں نے بفٹنگ جواب دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کر دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. آگے کوشچن کا جو دوسرا حصہ کہ پولیٹیکل، ایک اور میں بات کرنا جی شور سر. اب اس سے جو ملٹری اسٹریٹجک تھنکنگ چینج ہوئی ہے وہ اب سب کے لیے بڑی خوش آئند ہے. تو انہوں نے نہ صرف قوم کا وقار بحال کیا، بلکہ پاکستان کی ملٹری پلانرز کے لیے ان کو ایک اسٹریٹجک ویژن ایسی دی جو پہلے ہمارے پاس کسی دور میں ہوتی تھی پھر کھو چکی تھی. تو انہوں نے ایک نئی جہت اسٹریٹجک تھنکنگ کی دی پاکستان کے ملٹری تھنکرز کے لیے. نہ صرف نئی جہت الفاظ میں دی بلکہ عملی طور پر اس کو جو ہے آزما کر اور اس کا نتیجہ نکال کر قوم کے سامنے رکھ دیا. تو یہ انہوں نے ہمارے لیے، اور جس کو آبویسلی اس ساری نئی جو ملٹری ویژن تھی، اس کو ملٹری لیڈرشپ نے ظاہر ڈیزائن کیا، مگر اس کو فل سپورٹ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی دے دی. اس سے پہلے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے جو ہے نا ہماری ملٹری ویژن کا جو ہے وہ اس کی مخالفت میں بھی آئے. اس کی بھی مثالیں ہیں، تو ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی. لیکن یہاں پر جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کی ویژن کو بھی داد دینی پڑتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ٹھیک ہے. اور یہ دونوں جو ہے وہ جب ون پیج پر آگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا. بالکل، میں اسی جانب آنا چاہ رہا تھا کہ خاص طور پہ یہ سارا جو مارکہ حق ہوا، نہ صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ تو تھی، ہم ایئر چیف کو دیکھیں یا نیول چیف کو دیکھیں یا آرمی چیف کو دیکھیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں اور باقی وفاقی وزیر تھے یا پوری قوم تھی، پوری نیشن تھی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا سہرا جاتا ہے کہ انڈیا کو جس طرح سے مزہ چکھایا گیا اور جس طرح سے اس کو خاموشی دلائی گئی، اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے. سر، مورال کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی چیزیں بتائیں کہ جس طرح سے پاکستان آرمی کا مورال بحال ہوا ہے، ہائی ہوا ہے. وی کین سمپلی سی دا ریزلٹس کہ جس طرح سے جو چیزیں ہوئی ہیں. سر، آتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان کی راکٹ فورس کو بھی بنایا گیا اسی آپریشن کے بعد. ہم سمجھنا چاہیں گے کہ یہ پاکستان راکٹ فورس کیا ہے، اور اسی راکٹ فورس نے فتح 2 میزائل کا بھی کیا تجربہ کیا اور کامیاب تجربہ کیا ماشاءاللہ سے. سر، راکٹ فورس کا قیام کس طرح سے ہوا، اس کے کیا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، کس طرح سے کام ہوتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. راکٹ فورس ملٹری پوٹینشیل کا ایک جو ہے نیسیسری حصہ ہے. ٹھیک ہے. آج الحمدللہ پاکستان نے الفتح راکٹ 2 کا تجربہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی قوم کے لیے خوشخبری کی بات ہے. بالکل. اس کی جو راکٹ کی ایبلٹی ہے وہ کافی یونیک ایبلٹی ہے. تو الحمدللہ جو پاکستان کی راکٹ فورس ہے یہ ریچ آؤٹ کرتی ہے ایک ایکسٹینڈیڈ ڈسٹینس پر، جو کہ جو گنز ہوتی ہیں جیسے توپ خانہ ہیں تو وہ یا ٹینک ہے، ان کے ہر ایک کی جو ایک رینج ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں، تو وہ ایک لمیٹڈ رینج ہوتی ہے. تو جو ٹینک جو ہے وہ تو
آمنے سامنے جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کی رینج بھی آمنے سامنے جنگ کے لیے ہوتی ہے، جو تقریباً سے 3-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر میکسیمم آمنے. اس کے علاوہ اس سے زیادہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ لائن آف سائٹ یا رینج ملتی ہی نہیں ہے، کیونکہ زمین کے جو خد و خال ہوتے ہیں اس میں آپ اس سے زیادہ آگے دیکھ بھی نہیں سکتے. تو اس کے بعد پھر توپ خانہ آ جاتے ہیں. تو توپ خانہ ہر ملک اس لیے رکھتا ہے کہ وہ ایکسٹینڈڈ رینج پر دشمن کے جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنا سکے، لائک سے 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر. اب ہمارے پاس ماشاءاللہ پاکستان کے پاس جو توپ خانہ ہے وہ 100 کلومیٹر تک کی رینج والا بھی موجود ہے. تو یہ تقریباً یعنی کہ 10 کلومیٹر سے لے کے 100 کلومیٹر تک وہ کافی وسیع رینج ہے. اس کے بعد پھر ہماری راکٹ فورس ہے. تو ہم الحمدللہ دشمن کے جو دور دراز جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے ہمارے راکٹس جو ہیں وہ آلریڈی ٹرائی بھی ہو چکے ہیں. الفتح کی جو راکٹس کی رینج وہی یوز ہوئی تھی آپریشن بنیانی مرسوس میں، اور الفتح راکٹ نے اپنی جو ایبلٹی تھی اور جو اہداف کو نشانہ بنانے کی ایکوریسی تھی اس کو ثابت کر دیا تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. یہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس طرح سمپلی جو ان سے نہ سمجھنے کے لیے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آرٹلری کی ڈویژنز ہوتی ہیں، آرمر ڈویژنز ہوتی ہیں، اسی طرح سے ایک راکٹ فورس کی بھی ایک الگ سے ڈویژن کر دی جس کا ٹوٹلی کام ہی یہ راکٹس کو اور پوری پلاننگ کرنا اور اچیو کرنا، آبجیکٹیوز کو جا کے ہٹ کرنا، سمپلی اس طرح سے. ہاں جی، ہر ایک فورس کی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، ایک تنظیم سازی میں آتے ہیں. جیسے ٹینکس ایک تنظیم کے تحت کام کرتے ہیں، ٹینک فورس، اسی طرح راکٹ فورس جو ہے وہ ایک تنظیم کے تحت کام کرتی ہے. پاکستان میں ویسے جو راکٹ فورس ہے وہ آرٹلری جو برانچ ہے اس کے تحت ہی کام. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اب آتے ہیں ایک امپورٹنٹ جو چیز ہے، پاکستان سعودیہ جو پیکٹ ہوا ہے. اب اس کے اندر ناظرین میں ایک امپورٹنٹ چیز بتاتا چلوں. بیہائنڈ دا کیمرہ بفور اسٹارٹنگ دا پروگرام بریگیڈیئر صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ جو پیکٹ ہے یہ سعودی عربیہ کے ساتھ پہلے بھی ہو چکے 1980s میں، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر بات ہے کہ بریگیڈیئر صاحب واز پارٹ آف دیٹ ٹیم کہ جو کہ سعودی عربیہ میں کر رہی تھی کام. تو سر پہلے تو مجھے یہ پوچھتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے. اور سیکنڈلی سر یہ پیکٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اور جو 80s میں پیکٹ ہوا تھا وہ کیا تھا اور آج کے پیکٹ میں کتنا فرق ہے، اس ساری چیزوں کو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. بنیادی طور پر ہماری جو سعودی عربیہ کی جو سرزمین ہے اس کے ساتھ جو محبت اور وابستگی ہے وہ حرمین شریفین کی وجہ سے ہے. بے شک. لہٰذا وہ محبت، وہ وابستگی جو ہے وہ بڑی اٹل ہے اور ٹائم باؤنڈ ہے ہی نہیں. تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پاکستان نے ایز ارلی 80s یا ایگزیکٹلی 1982 میں 1982 میں یہ پہلا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ ہوا تھا، جس میں سعودی عرب کو جو بھی تھریٹ ہوگی تو اس میں پاکستان نے سعودی عرب کا نہ صرف ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا بلکہ ان کے شانہ بشانہ اس تھریٹ کو دفع کرنے کے لیے لڑنے کا وعدہ ہوا تھا. لہٰذا سعودی عرب کے نارتھ ویسٹ میں تبوک گیرزن کو جا کے پاکستان جو ہے عوامی نے آباد کیا تھا، اور ساؤتھ میں یمن کے بارڈر پر جیزان کے ریجن میں بھی کنٹونمنٹس بنائے گئے تھے. تو اس لیے پاکستان کی جو قوم ہے اس کے لیے یہ ایک جو ہے نا بڑے فخر کی بات ہے، اور کہ پاکستان سعودی عرب میں حرمین شریفین کے دفاع کے لیے بہت عرصے سے سرگرم ہے اور کمیٹڈ بھی ہے. تو میرے لیے یہ خوش بختی کی بات تھی کہ میں شروع کے بیچز جو کہ ٹریننگ کے لیے بھی ان کا ایک مشن یہ بھی تھا، ایک تو دفاعی جو ہے وہ طاقت کے طور پر وہاں گئے تھے، اور ایک سعودی فورسز کی ٹریننگ ایک سیکنڈ مشن تھا. میں بھی اس میں اوائل کیریئر میں شامل ہوا تھا ایز اے کیپٹن. تو اس وقت بھی جذبہ جو تھا وہی آ جائے کہ وہ حرمین شریفین کی سرزمین ہے، اس کا جو بھی ایک انچ ہے وہ حرمین شریفین کے جنوب میں ہے یا شمال میں ہے، مغرب میں ہے یا مشرق میں ہے، اس کو ہم دفاع کرنا وہ حرمین شریفین کے دفاع کے ضمن میں ہی آتا ہے. تو ابھی جو انووک کیا سعودی عربیہ نے
وہی معاہدہ ہے بیسیکلی, کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوا. اس معاہدے میں پاکستان, اور اسی لیے تو یہ اوور نائٹ ہو گیا تھا, اس میں آپ نے دیکھا کوئی لمبی چوڑی گفت و شنید نہیں ہوئی تھی. اصل میں ہم آلریڈی کمیٹڈ ہیں اس معاہدے کے تحت, اور وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. تو لیکن اب یہ ہے کہ اس میں تھوڑا ایئر فورس کا ایلیمنٹ زیادہ ہوا ہے, کیونکہ اس وقت ضرورت اس کی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ سعودی عرب کی دفاع کے لیے پاکستان کی تینوں فورسز مستعد ہیں. کل ان کو نیوی کی ضرورت پاکستان کی پڑے گی تو وہ بھی وہاں حاضر ہوگی. اور ہمارے لیے جو ہے یہ ایک نہ صرف خوش نصیبی کی بات ہے, ہمارے لیے فخر کی بات ہے. بالکل. میں سر اسی جانب آنا چاہ رہا تھا جو آپ نے اپنی اس پوائنٹ کے اندر لاسٹ کچھ جملے بولے, پاکستان نیوی. سر ہم آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ کافی ساری ڈسکشن بھی چلی کہ دیر از اے سائلنٹ گائے سٹنگ ان بٹوین دیز 3 guys. سو اس پہ ہم نے یہ کہا بھی کہ دس سائلنٹ گائے کوڈ بی دا موسٹ ڈینجرس ون امنگ دیم. تو پاکستان نیوی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اتنا زیادہ رول ویسے آپریشن بنیان مرصوص میں نہیں آیا, کیونکہ نیول سائڈ سے کوئی ایسا حملہ نہیں ہوا, ہائی الرٹ پر تھے. ہمارے لیے تو ظاہر سی بات, تینوں فورسز اتنی ہی قابل احترام ہیں. لیکن سر اگر آج کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں, ایران اور امریکہ کی اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے, ابنائے ہرمز کا ایک بہت بڑا مسئلہ کھلا ہوا ہے, جس کے اندر پاکستان نیوی اس وقت اپنی جہاز نکال بھی رہی ہے دنیا میں. خاص طور پہ بھارت بھی ہمارے ساتھ ہی ہے, لیکن دیکھیں پاکستان نیوی جس طرح سے رول پلے کر رہی ہے اپنا. سر آنے والے ٹائم میں آپ کیا سمجھتے ہیں, انڈیا نے زمینی فوج کے ذریعے حملہ کر کے دیکھ لیا اور مار بھی کھا لی, ایئر فورس کے ذریعے 2019 میں بھی مار کھا لی, پیچھے بھی کھاتے رہے, اور 2025 میں بھی انہوں نے مار کھا لی پاکستان ایئر فورس سے. سر وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا انڈیا نیول سائڈ سے ٹرائی کر سکتا ہے, کیا وہ تھریٹ موجود ہے؟ تھریٹ تو اوبیسلی موجود ہے, پاکستان اس کو ٹیکل کس طرح سے کرے گا, نیوی کی کیا اسٹریٹجی ہے, کس طرح سے اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے, اور کیا رول ہے اس سعودی پیکٹ کے اندر پاکستان نیوی کا؟ پاکستان نیوی کی جو ریکارڈ ہے الحمدللہ دفاع وطن کے لیے 1965 پر پہلے وہ نظر جاتی ہے. بالکل. تو آپریشن دوارکا جو ہے وہ جنگ کے اوائل میں ہی ہو گیا تھا. پاکستان نیوی نے جو ہے وہ ایک جو اسٹیج جنگ کے اوائل میں ہی سیٹ کر دی تھی, اور ایک عمدہ مثال قائم کی تھی. دوارکا آپریشن اور دوسرے اور بھی آپریشنز ہوئے تھے. اس لیے پاکستان نیوی الحمدللہ اگرچہ انڈین نیوی کے مقابلے میں جو والیوم میں اتنی نہیں ہے, وہ تو پاکستان آرمی بھی والیوم میں اتنی نہیں ہے, اور پاکستان ایئر فورس بھی جو جیسے کہ میں نے ایئر کرافٹ کم ہے انوینٹری کی کاؤنٹنگ میں تو ہم انڈیا سے جو ہے نمبرز میں تو کم ہی ہیں, لیکن انشاءاللہ وہ نیوی کی جو جذبہ ہے اور جو جرت ہے اور جو ٹریننگ کا معیار ہے, انشاءاللہ نیوی بھی اتنا ہی ڈیلیور کرے گی جیسے پاکستان ایئر فورس نے ڈیلیور کیا یا جیسے پاکستان آرمی ڈیلیور کر رہی ہے. تو اس لیے ہندوستان کو انشاءاللہ جو نیول فرنٹ پر بھی بڑا اچھا جو ہے انشاءاللہ جواب ملے گا. ہندوستان کی لیڈرشپ البتہ یہ اس بات کا اظہار کرتی رہی ہے کہ ان کا نیول کمپوننٹ چونکہ بہت جو ہے وہ افیکٹو اور بڑا نیول کمپوننٹ ہے جو یوز ہی نہیں ہوا. تو ایئر فورس تو چلو ان کی یوز ہو گئی اور اس کا جو نتیجہ نکلنا تھا نکل گیا, اور ان کی آرمی جو ہے وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا اس کو. اب ان کا نیول کمپوننٹ چونکہ موو ہی نہیں کیا تو اس لیے ان کو اس کے اوپر ظاہر تھوڑا زوم تو ہے کہ ہمارا نیول کمپوننٹ اگر یوز ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو انشاءاللہ جب ان کا نیول کمپوننٹ یوز ہوگا اور ہمارا بھی نیول کمپوننٹ یوز ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی ایک بڑا جو ہے ہماری قوم کے لیے ایک بھرپور جو ہے وہ دفاع وطن کا ایک مظاہرہ جو آن سی بھی ہو جائے گا, اور یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا جو کہ ان دا ایئر اور آن لینڈ ہوئے. اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم نے دیکھا بھی کہ ریسنٹلی انہوں نے کافی ساری انڈکشنز کی. جی PNS خیبر کو دیکھیں یا ریسنٹلی ایک میزائل کا بھی ٹیسٹ کیا گیا. ہاں جی, 2 دن پہلے ہمارا اینٹی شپ میزائل کا جو ایکسپیریمنٹ ہے الحمدللہ وہ بھی قوم کے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ وہ انتہائی کامیاب ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. وہ ایئر ٹو سرفیس میزائل تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. سر آگے بڑھتے ہیں, ہمارے پاکستان نیوی کے حوالے سے بھی بات ہوگی, ساری چیزیں ہوگی. اب ہم تھوڑا سا اکانومی کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اسی تناظر کے اندر. اس کے بعد ہم اوبیسلی US ایران وار بھی چل رہی ہے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومک اسٹیبلٹی ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, اسٹیبل ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ کراچی پورٹ کو بھی یوز کیا گیا, اس کے تھرو بہت ساری شپمنٹس آئیں, گوادر پر شپمنٹس آئیں, اور
اس کے اوپر انویسٹرز بھی آ رہے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان کس طرح سے جو اکانومی ہے پاکستان کی ان نیئر فیوچر بہتر ہونے جا رہی ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسے فیصلے ہیں جو کہ لینے کی بھی ضرورت ہے؟ میں اس کا جو ریزن تھیاتر جو اس بات کا اکنامک جو ایلیمنٹ ہے اس کی بنیاد ٹریس کرتا ہوں قرآن مجید سے. ٹھیک ہے, جو میں نے آیت عرض کی ہے جی اس میں اللہ تعالیٰ اس کے اینڈ پر فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم سوچو اور سمجھو تو تمہارے لیے اس میں خیر ہوگی. کیا خیر ہوگی؟ اگر تم ہلکے بھی ہو, اگر لیس ان نمبر بھی ہو, تب بھی تم نکلو جہاد میں, ڈٹ جاؤ. تو پاکستان نے یہ پچھلے سال یہ ثابت کر دیا. یہاں پر بڑی باتیں ہوتی تھی کہ یہ تیل کم ہے, اکانومی ویک ہے, اتنے دن کا راشن ہے, اتنے دن کا تیل ہے. تو کوئی تیل شیل کم نہیں ہوا اور 4 دن میں جنگ کا فیصلہ ہو گیا. اور اگر وہ جنگ بڑھ بھی جاتی تو ہم دشمن کے تیل سے ہی ہم یہ جنگ لڑ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس لیے ہماری اپنی قوم نے اور ہماری قوم کی لیڈرشپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اکانومی کو بہت زیادہ وہ جو اس کے اوپر بیس کر کے فیصلے نہیں ہوتے. اکانومی کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہیں جن کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں قوموں کے. تو وہ فیصلہ ہو گیا اور ہمیں تو وہی سوٹ کرتا ہے. ویسے میں چونکہ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہوں تو میرا جو مشاہدہ ہے اور جو میرا جو محدود علم ہے اس میں تو میں نے یہی پڑھا ہے کہ مسلمانوں کی اکانومی وار کے بعد فلرش کرتی ہے ہمیشہ ہی. کسی ایسی وار کا ذکر کر لیں جو ہوئی ہیں یا ایسی میجر بیٹلز جو ہوئی ہیں تو مسلمانوں کی اکانومی جو ہے وہ وار کے بعد ہی فلرش ہوئی ہے, اور ہماری بھی اسی طرح ہی ابھی بھی فلرش ہو رہی ہے. میں آپ کو اپنے پرائم منسٹر کا بس ایک جملہ ہی بتا کے تو جو ہے نا وہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سارے میننگ آ جاتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر نے ابھی کوئی 1.5 سال پہلے یا یہ موجودہ پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر شہباز شریف نے وہ یہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کسی موقع پر یہ کہا تھا کہ اب تو ہماری کوئی ٹیلی فون کال نہیں اٹھاتا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ادھار مانگنا ہے. دس از آن ریکارڈ. وہی پرائم منسٹر معرکۃ الحق آپریشن کے بعد ابھی 1 سال بھی نہیں پورا ہوا تو اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے معاہدے کرنے کا. لائن لگی ہوئی ہے ورلڈ لیڈرز کی ان سے ملاقات کے لیے. یہ یو ایس ایران وار کی میڈیشن کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. یعنی پچھلے 1 سال میں وہ ساری جو ریکویسٹس تھیں پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتوں کی وہ ساری تو اکانومی کے متعلقہ تھی, ڈیفینس ایکوپمنٹ کے کانٹریکٹس کے متعلقہ تھی, اور اس کے علاوہ میوچل ایگریمنٹس کے متعلقہ تھی اور میوچل ٹریڈ کے متعلقہ تھی میٹنگز ہو رہی ہیں. وہ ہمارے پرائم منسٹر کے پاس اب ٹائم نہیں. ہمارے ڈیفینس منسٹر نے خود کہا چند مہینے پہلے کہ پرائم منسٹر کے پاس ابھی جو ملاقاتیوں کی جو انٹرنیشنل جو ڈگنیٹریز کے ساتھ ملاقات کرنے والے ان کی لائن لگی ہوئی ہے اور پرائم منسٹر ان سے پورا نہیں اتر رہے. یہ بات ہمارے ڈیفینس منسٹر نے باقاعدہ آن ریکارڈ یہ کہی تھی. تو اس لیے اکانومی کو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے وہ کنڈیشنز کریٹ کر لی ہیں جس میں اکانومی فلرش کرتی ہے. اب ہمارا جو ڈیفینس میں اشتراک ہے چائنا کے ساتھ ہے تو آپ چائنا سے پوچھیں, ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں کہ ہم نے ایسا پرفارم کیا کہ جو ڈیفینس ایکوپمنٹ ہے وہ تو خیر ہمارا چائنا کے ساتھ بہت سارا ڈیفینس ایکوپمنٹ مشترکہ ہے, اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اٹ رنز انٹو بلینز ناٹ انٹو ملین. اس کی جو ڈیمانڈ ہے اور ڈیفینس ایکوپمنٹ کے ساتھ متعلقہ پھر جو دوسرے ٹریڈ ہیں وہ بھی اسی طرح فلرش کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری اکانومی پچھلے 1 سال میں جو اس نے ٹرن اباؤٹ لیا ہے بہت زیادہ ٹرن اباؤٹ لیا ہے, اور وہ آپریشن بنیان مرصوص کے بعد ہوا ہے. بالکل. اچھا سر, ایک اور چیز کہ ہم نے دیکھا کہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم پاکستان کو سفارتی محاذ کے اوپر ڈپلومیسی میں دنیا میں تنہا کر دیں گے, ہم ان کو بالکل اکیلا کر دیں گے اور انڈیا آگے نکل جائے گا.
ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی ساری کوششیں بھی کی اور بڑی تصویریں جا کے, اور مزے کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ انڈین جو لوگ ہیں انہوں نے بڑا مذاق اڑایا اس کا کہ وہ جس کے ساتھ بھی ملتے ہیں زبردستی کی جھپیاں اور کہہ کے لگانا, اور بڑی وہ امبیرسنگ ہے اوبویسلی انڈین پیپل کے لیے, انڈین لوگوں کے لیے, انڈین جو سویلینز ہیں ان کے لیے, کہ وہ بڑا عجیب سا ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن وہ ان کو پھر پورٹرے جو اوبویسلی ان کے ایڈمائررز تھے کہتے تھے کہ نہیں جی ہماری تو بڑی دوستی ہے, فادر لینڈ بھی اسرائیل کو کہہ دیا. لیکن جب پاکستان یہ اب سفارتی محاذ پر سامنے آیا اور ابھی جو میڈیشن کر رہا ہے ایران اور امریکہ وار کے اندر, پاکستان کی ساری دنیا میں واہ واہ ہو رہی ہے, اور جس سفارتی تعلقات جو بن رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ کئی ایک سالوں سے کوئی امریکی پاکستان نہیں آیا تھا, وہی جے ڈی وینس پاکستان آئے, اور اس طرح سے جس طرح سے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ ہر بیان میں پاکستان کا ذکر کرتے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ کہ یہ انڈیا کتنا پیچھے رہ گیا پاکستان سے ڈپلومیسی میں, اور پاکستان کتنا آگے نکل گیا؟ دیکھیے جب بھی کوئی پرفارم کرے گا تو اس کا ریوارڈ اس کو ملتا ہے. پاکستان نے پرفارم کیا ہے, یہ صرف باتوں کی جو جگری پوکھری کی وجہ سے جو انڈیا جیسے سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پر, وہ چھوڑ ہی دیا ہوا تھا, ایسے کیا ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا 100 سنار کی 1 لوہار کی, تو یہ آپریشن بنیان و مرصوص کے بعد یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے. اور انڈین دعوے چونکہ بہت سارے تھے وہ جھوٹے ثابت ہو گئے, اس لیے ان کی ڈپلومیٹک کور جو ہے وہ اس کے بعد سے اب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکی, کیونکہ ان کے جو دعوے تھے وہ جھوٹ پر مبنی تھے. ایک تو یہ جھوٹ تھا بہت بڑا کہ پاکستان کوئی چیز نہیں ہے, وہ غلط ثابت ہو گیا. تو وہ جہاں پر وہ کھڑے ہوئے تھے, جیسے پھر دوسرے وعدے بھی ان کے جو بہت سارے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے. کشمیر پر ہمیشہ سے ان کا دعویٰ جھوٹا ہے. تو اب چونکہ آپریشن بنیان و مرصوص کے بعد پاکستان نے ایک نیو فاؤنڈ آنر دنیا میں حاصل کی. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب پاکستان کو وہ جو آنر کیا ہے تو انہوں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ بہادر لوگ ہیں, یہ انہوں نے باقاعدہ کہا تھا. اور انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل کے بارے میں کہا تھا کہ ہی از اے گریٹ فائٹر اینڈ آئی لائک گڈ فائٹرس. اب دیکھو یعنی پرفارمنس بیسڈ یہ اپریسیشن ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستانی لیڈرشپ کو دی ہے. تو سملرلی ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں ان کے جو گڈ ورڈز ہیں وہ سارے پاکستانی جو ہے نیشن کی اور پاکستانی آرمڈ فورسز کی پرفارمنس کی وجہ سے وہ حاصل ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر ہم اگر آتے ہیں اب یہ جو ایران اور اسرائیل کی اور امریکہ کی جو وار ہے, آپ یہ کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ظاہری طور پر دیکھا کہ جنگ تو ہو گئی, جنگ پاکستان نے رکوا بھی دی, ایک دفعہ رکوائی, پھر دوسری دفعہ, اور پھر تیسری دفعہ تو ایسی رکوائی ہے کہ ابھی کوئی لمٹ نہیں دی گئی, نہ 10 دن کی, نہ 3 دن کی, نہ 2 دن کی. اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے معاہدہ حل ہو چکا ہے, بات چیت ہو چکی ہوئی ہے, یا امریکہ کیونکہ اگر ایک دم یہ معاہدہ کھل کے سامنے آ گیا تو امریکہ کے لیے باعث شرمندگی ہو سکتا ہے, کیا وہ اپنا منہ چھپانا چاہ رہے ہیں؟ بیسکلی کیا ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے کہ کیا شکل نکل کے سامنے آئے گی؟ اس جنگ بندی میں ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ پاکستان ہے, اور پاکستانی لیڈرشپ کی کامیاب سفارتکاری ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے جنگ میں پاز آئے ہوئے ہیں. تو ابھی ہے تو پاز ہی بیسکلی, کیونکہ جنگ بندی تو نہیں ہے نا, یہ ایک سیز فائر ہے. لیکن سیز فائر جو ہر ایک کے فائدے میں ہے. امریکہ کے زیادہ فائدے میں ہے سیز فائر میرا خیال ہے ایران کی نسبت میں, کیونکہ امریکہ کو ری تھنک کرنے کا ٹائم ملے گا, اور جو انہوں نے کیا کھویا کیا پایا کی بنیاد پر وہ جو ورکنگ ہے وہ امریکہ میں زیادہ کوئک ہو رہی ہے کہ کیا کھویا کیا پایا. اس کے اندر سر میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ یہ بھی آئی کہ امریکہ کے پاس, امریکہ نے اپنے جو میزائلس تھے, جو کہ کروز میزائلس تھے یا جو بھی انٹرسیپٹر میزائلس تھے, وہ 55% ان کے رہ گئے ہیں اور 45% وہ یوز کر چکے ہیں اس جنگ کے اندر. جی, بشمول اس کے انہوں نے اور بھی بہت کچھ اپنے ذرائع جو ہے وہ کنزیوم کر دیے اس جنگ میں. اور اب ان کے گھر میں یہ کویسچنز اٹھ رہے ہیں کہ جتنے ذرائع استعمال ہو گئے ہیں یا جتنے بلینز ہوتا, اب تو وہ اٹس گوئنگ انٹو ٹریلینز آف ڈالرز جو اس جنگ میں یعنی کہ کھپت ہو چکی ساری. تو اس کے بعد اس کے ورتھ وائل ریزلٹ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اور امریکہ میں بہت ساری ری تھنکنگ ہو رہی ہے.
ان کی یہ تھنکنگ بھی ہو رہی کہ آیا ان کو اس وار میں جانا بھی چاہیے تھا کہ نہیں, اور آیا یہ امریکن وار تھی یا اسرائیلی وار تھی. وہ پہلے تو جذبات میں آ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دفعہ کہہ بھی دیا تھا کہ یہ ان کو اسرائیلی پرائم منسٹر نے جنگ میں نہیں کھینچا بلکہ وہ اپنی مرضی سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن اب تو امریکن وزارت دفاع نے باقاعدہ اس کو ایڈمٹ کر لیا ہے اور اناؤنس بھی کیا ہے کہ یہ اسرائیلی وار تھی جس میں امریکہ کو ملوث کیا گیا. اب وہ اپنے گھر میں وہ سوچ لیں کہ انہوں نے اس وار میں اوبویسلی بہت ساری بڑی ڈسکشن وہاں پر ہو رہی ہے ان کے پولیٹیکل سرکلز میں بھی, ان کی کانگریس میں بھی, کہ یہ وار جو ان کو لڑنی چاہیے بھی تھی کہ نہیں. لہٰذا اس موقع پر دوبارہ ٹو ریٹرن ٹو فائٹنگ کرنے کے لیے ان کو بہت ساری سوچیں میں سے گزرنا پڑے گا. اب ایران کے بھی فائدے میں کہ ایران ری گروپ ہو جائے, ایران اپنی پالیسی کو دیکھ لے, اور ایران اوبویسلی اپنی فورسز کو بھی ری گروپ کرے گا اور ریفربش کرے گا کہ اگر دوبارہ ان کے اوپر وار مسلط ہوتی ہے اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے تو انہوں نے اس کو کس طرح سے سنبھالنا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے بات کہ وہ دونوں سائڈوں کی نیت کو دیکھ رہے ہیں, اور آج اس سے جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اس سے ان کے اکانومیز کیسے سفر کی ہیں. جیسے آئل کی جو کرائسس پیدا ہوئی ہے ورلڈ اوور, تو اس میں تقریباً ہر نیشن کو یہ اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے اس طرح کے کرائسس سے کیسے نمبرداز ماہ ہونا ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ بھی ان کنٹریز میں شامل ہے جن کو اس کا فائدہ ہوا ہے. ایک تو ہمیں ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہوا ہے, ایک تجربے سے گزرے ہیں ہم اور ابھی گزر رہے ہیں کہ اتنے بڑے قضیے کے اندر اگر آپ نے اس کی سیٹلمنٹ کرانی ہے اور میڈیشن کرنی ہے تو اس میں کیسے جانا ہوگا. یہ بہت بڑا تجربہ ہے نا پاکستان کے لیے. پھر پاکستان ایران کا فرسٹ ڈور نیبر بھی ہے, اور اسٹریٹ آف ہرمز پاکستان کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. جو گلف کے کنٹریز ہیں وہ ہمارے کلوز الائنڈ کنٹریز ہیں, عرب کنٹریز ہیں, اور موسٹ آف آل سعودی عربیہ. تو پاکستان کو بھی کافی جو ہے اس تجربے سے ہمیں سبق حاصل ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر اور اوے فرام دا کنٹری جو ہمارے دفاعی جو ہماری یعنی کہ ضروریات ہیں اور جو اوبلیگیشنز ہیں ان کو ہم نے کیسے نبھانا ہے. اچھا سر, اس کے اندر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ عباس عراقچی پاکستان آتے ہیں. اب پاکستان کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں کہ 80s میں چلے جائیں, 70s میں, 60s میں چلے جائیں یا 90s میں چلے جائیں, تو دو بلاکس تھے, امریکن بلاک اور رشین بلاک. پاکستان نے چوز کیا ہمیشہ امریکن بلاک کو اور انڈیا نے چوز کیا تھا رشین بلاک کو, جس کی وجہ سے پاکستان کے اور رشیا کے کبھی اتنے زیادہ قریبی تعلقات نہیں ہوئے. ہمیں وار اکوپمنٹ وغیرہ ہم امریکن یوز کرتے رہے اور سو آن بہت ساری چیزیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عباس عراقچی پاکستان آتے ہیں, پاکستان سے عمان جاتے ہیں, عمان سے رشیا جاتے ہیں, اور پھر پاکستانی وزیر اعظم کی ایرانی صدر کے ساتھ فون پہ 50 منٹ بات چیت ہوتی ہے. اب اس سارے سینیریو کو اگر ہم تھوڑا سا غور سے دیکھیں, رشیا امریکن گورنمنٹ کو پسند نہیں کرتا, امریکہ کے جو بھی معاملات ہیں ان کو پسند نہیں کرتا کیونکہ ایک الگ سے گروپ ہے. اسی طرح سے چائنا کی امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ٹسل ہے. اب پاکستان سٹینڈ کرتا ہے, پاکستان چائنا کا بھی دوست ہے, امریکہ کے ساتھ بھی اچھی دوستی رکھتا ہے. اب بیچ میں ایران بھی آ گیا, ایران نیبرنگ کنٹری ہے, ایران کو چھوڑ نہیں سکتا, رشیا بھی شامل ہو گیا ہے. حالانکہ سارے اپنے مفادات بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں یا یہ جو بھی چیزیں چل رہی ہیں, مذاکرات چل رہے ہیں, ان ساری چیزوں میں ان کنٹریز کا کیا بیچ میں رول ہے؟ اور سیکنڈلی کہ یہ جو وزٹ ہوا ہے یہ کس لیے ہوا؟ دیکھیے, عباس عراقچی جو ایران کے فورن منسٹر ہیں وہ تو ایران کی ایک تو فورن پالیسی کے ہیڈ ہیں وہ, ظاہر, اور اس لیے ان کے جو وزٹس ہیں جو نیبرنگ کنٹریز میں یا ان کے جو بلاک کے جو فرینڈلی کنٹریز میں وہ ایک نیچرل بات ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے ابھی وہ ان کی جو نیگوسیشن ٹیم ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں, ایران کی نیگوسیشن ٹیم کو, جو مذاکرات ابھی امریکہ کے ساتھ ایران کے ہو رہے ہیں اس پوری ٹیم کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. اس لیے ان کو فور فرنٹ میں ہونا تو ایک نیچرل سی بات ہے. ٹھیک ہے. اب پاکستان میں پاکستان ورسز ایران جو ایک ایکویشن ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ہم اپنے لیسنز ڈرا کریں گے اور ایران بھی ڈرا کرے گا. پاکستان اور ایران کو وی شوڈ ہیو بین مچ کلوزر
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو ایک دین کی اور ایمان کی جو ایک یونٹی عطا کی ہوئی ہے، اور دوسرے ہم جغرافیکل نیبرز بھی ہیں، تو ہمیں یہ جو دنیا کے ویریس بلاکس ہیں، جو کہ امریکن بلاک ہو گیا یا رشین ہو گیا یا کولڈ وار کے دوران جس طرح کے بلاکس ہوئے، ہماری مسلمان جو دوستی ہے اور مسلمان یکجہتی ہے وہ ان بلاک سے بالاتر ہونی چاہیے تھی۔ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ مسلمان کنٹریز کو آخر کار اکٹھے ہونا پڑے گا۔ ابھی یہ تھوڑی سی لمبی ڈسکشن ہے، لیکن اگر غور سے دیکھیں تو امریکن جو امبریلا گلف کے کنٹریز کو ملا ہے دفاع کے لیے، اس نے کیا فائدہ ان کا کیا ہے اگینسٹ ایران؟ وہ تقریباً وہ امبریلا دیا بھی تقریباً اگینسٹ ایران ہی دیا گیا تھا، تو ایگزیکٹلی وہی پٹ ٹو ٹیسٹ بھی ہوئے، ابھی اسی کا ابھی ٹیسٹ بھی تو ہے نا، کہ ایران کے خلاف جو جنگ چھڑی تو اس جو امبریلا گلف کنٹریز کو ملا تھا امریکہ کی طرف سے، اس نے کتنا پازیٹیولی ان کنٹریز کے دفاع کو جو ہے یقینی بنایا ہے، یہ تقریباً ہم دیکھ ہی سکتے ہیں۔ لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ ایک بڑا لیسن جو مسلم کنٹریز کے لیے یہ ہے کہ دے ہیو ٹو کم ٹوگیدر اور اپنا بلاک افیکٹو بلاک بنائیں، اور ہمیں تو ایران سے دور رہنے کے لیے جو ہے کوئی کسی قسم کی نہ تو کوئی انٹرنیشنل لا ہمیں پروہیبٹ کرتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ مل جل کر اور ایک گڈ نیبرلی ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کریں، اور نہ ہی کوئی اور لا جو ہے ہمیں ایران سے دور لے کے جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کی شاید کم فہمی میں کہوں گا کہ ایران کے ساتھ ہم زیادہ یکجہتی کے ساتھ کیوں نہیں رہ رہے، اور ایران کو قدرت نے جو ریسورسز دیے ہیں وہ ہم ان کے فرسٹ ڈور نیبر ہیں، ہم ان سے استفادہ اور پاکستان کی عوام ان ریسورسز سے استفادہ کیوں نہیں کر رہی جو کہ قدرت نے ایران کو دیے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی جو ملٹری قوت ہے اس سے ایرانی عوام کو استفادہ کرنے کا حق ہے۔ تو تھوڑی سی ہماری جو ری الائنمنٹ ہے اسٹریٹجک تھنکنگ کی وہ چاہیے، اس میں اکنامک اسٹریٹجی بھی شامل ہے اور ڈیفینس اسٹریٹجی بھی شامل ہے۔ سر اگر تو یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے بڑے سارے معاہدے ہوئے تھے ایران کے ساتھ جو کہ امریکن پریشر کی وجہ سے رک گئے، جس میں ایک اگر ہم دیکھیں کہ اسپاٹ لائٹ جس کے اوپر آتی ہے وہ ہے گیس پائپ لائن کی، جو کہ آدھی بنی تھی اور اس کے بعد وہ روک دیا گیا تھا پروگرام۔ وٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ پابندی نہیں لگائے گا، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان پھر ایرانی ریسورسز یوز کر سکے گا اور پاکستان بھی بدلے میں بہت سارا کچھ ایران کو دے سکے گا، ایسا ہوگا؟ جی یقیناً ایسا ہونا چاہیے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ابھی ایک بڑی ہی یونیک آنر دی ہے اور پوزیشن دی ہے، تو اس سے جو پاکستان نے جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ جو محنت کر رہی ہے اور ایفرٹ کر رہی ہے، اس کا پاکستانی عوام کو کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم نے ایران کے ریسورسز سے ایونچولی پھر دستبرداری رہنا ہے، اور ہم نے دور دور سے ہم نے آئل اور آئل پروڈکٹس جو ہیں وہ پیٹرو کیمیکلز منگوانے ہیں، اور ایران کے پیٹرو کیمیکل سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے، تو پھر پاکستانی عوام کو اس کا تو کوئی ثمر نہ پہنچا جو ہماری لیڈرشپ نے دن رات ایک کر کے۔ اور امریکہ کا بھی تو ہم نے ہی فیور کیا نا، امریکہ اور یہاں یعنی کہ خجلگوار ہوتا رہے اس ریجن میں، جیسا کہ اب وہ تو اس کو تو اب سب لوگ کوگمائر کہہ رہے ہیں نا، اس کو تو دلدل کہہ رہے ہیں، خود امریکنز اس کو دلدل کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو وار ہے اور بے مقصد کہہ رہے ہیں، خود امریکن اس کو بے مقصد دلدل کہہ رہے ہیں، تو اگر پاکستان امریکہ کو اس سے نکالنے کے لیے ایفرٹ اگر کر رہا ہے تو اس کا ایڈوانٹیج تو پاکستانی عوام کو تو جانا چاہیے۔ تو یقینی طور پر اس پوری صورتحال میں پاکستان کی اس ایفرٹ کی وجہ سے کول ڈاؤن ہوں گے، جو ہے حالات کول ڈاؤن ہوں گے، اور اس کا جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا اسٹیٹ آف ہارمز کیوں ہر کوئی کھولنے کے لیے کہہ رہا ہے، پاکستان بھی چاہتا ہے کہ یہ کھول جائے تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ تو کیا پاکستان نہ استفادہ حاصل کر، جو فرسٹ نیبر ہے ایران کا، تو ہماری تو گیس پائپ لائن بھی کھلنی چاہیے، اور اس کے علاوہ دوسرے ہمارے جو ٹریڈ جو ریلیشن شپ ہے ایران کے ساتھ مزید مستحکم ہونا چاہیے۔ اس سارے آپریشن جو ہمارا یہ جو صلح جوئی کا آپریشن ہے اور میڈیشن کا آپریشن ہے، اگر یہ تھوڑا ڈیلے بھی ہوتا ہے یا یہ تھوڑا
لانگر ٹرم میں چلتا بھی ہے تب بھی پاکستان کو اس کے جو بینیفٹ ہیں اکرو ہونے چاہیے اور پاکستانی عوام تک جلد از جلد پہنچے جانے چاہیے. یہ ہماری ایک اسٹریٹجک مطلب ہے جو ایک کامیابی ہوگی اور اس کے اوپر ہمیں ساتھ ہی ساتھ ورک کرنا چاہیے. اچھا سر، لاسٹ میں ایک ڈفرینٹ چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. کیا ہم نے میں پیچھے بھی ذکر کیا تھوڑا سا روس اور چائنا کا، کیا چائنا اس ساری نیگوسیشنز کے اندر یا اس ساری پیس ٹاکس کے اندر اتنا زیادہ پرومیننٹ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ وہ تائیوان کے اوپر سملرلی جو سے نا ایک نظر رکھتا ہے کہ تائیوان کو وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے، اس کو چائنا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں وٹس ایور جو بھی ان کے آبجیکٹیوز ہیں. کیا دس کوڈ بی ون آف دا ریزنس کہ چائنا ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہو رہا، یا پھر امریکہ چائنا ٹسل ہے اس وجہ سے ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہو رہا؟ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے چائنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی اپ کمنگ پاور ہے. وہ امریکہ کا مقابلہ کرتی ہے سائنٹیفک ریسرچ میں اور اکانومی میں، لیکن چائنا کے جو مفادات ہیں وہ بہت بڑے بڑے مفادات وابستہ ہیں امریکہ سے. خود امریکہ یو ایس اے سے وابستہ ہیں. ان کا جو ٹریڈ ہی ہے اس کا والیوم آپ دیکھیں جو امریکہ کے ساتھ ہے، اور وہ اس کو جیبوٹائز تو نہیں کرنا چاہیں گے، اس کو وہ خطرے میں تو نہیں ڈالنا چاہیں گے، اور ڈالنا چاہیے بھی نہیں. بالکل. مگر اس کے باوجود چائنا نے ایک جگہ پر بھی جو کوئی ہے انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی پر امریکہ کو نہ صرف شاباش نہیں دی بلکہ ان کو روکا ہے. اور امریکہ نے اسٹریٹ آف ہرمز جیسی جگہ کھولنے کے لیے وار بند کرنے کے علاوہ جو یو این سیکورٹی کونسل میں ابھی ایک قرارداد پیش کی تھی کہ ایران کو جو ہے پابند کر دیا جائے کہ اسٹریٹ آف ہرمز وہ کھولے. چائنا نے اس کو ویٹو کر دیا. حالانکہ اسٹریٹ آف ہرمز سے تو سب سے زیادہ آئل تو چائنا کے لیے جا رہا ہے، ایشیا میں تو سب سے زیادہ چائنا کے لیے جا رہا ہے، مگر چائنا نے اس کو ویٹو کر دیا. اور چائنا نے اس کو اصولوں کی بنیاد پر ویٹو کیا اور یہ کہا کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کھولے تو آپ بھی کھول لیں، یعنی جنگ بند کریں آپ. اسرائیل جنگ چلاتا رہے اور ایران اسٹریٹ آف ہرمز کھول دے. یہ تو یعنی کہ یہ تو کسی قسم کا کوئی یہ منصفانہ بات نہیں ہے. لہٰذا چائنا نے اس کو ویٹو کیا، اگرچہ رشیا نے بھی اس کو ویٹو کیا. لیکن چائنیز جو انٹرنیشنل کنڈکٹ ہے وہ اس میں کافی یعنی بہت زیادہ حد تک پرنسپلڈ ہے، اور انہوں نے اپنی جو ہے نا پیٹی ایڈوانٹیج کو نہیں دیکھا کہ وہ امریکہ کو خوش کر دے اسٹریٹ آف ہرمز پر اور ان کا تیل یہاں سے کھل جائے، بلکہ انہوں نے انٹرنیشنل لاء کی سپورٹ کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب آپ کا کہ آپ نے پھر سے ہمیں ٹائم دیا. بڑی انفارمیٹیو باتیں کی آپ نے، بڑی اچھی آپ نے چیزیں بتائیں ہمیں، اور ہوپ فلی ہماری آڈینس کے لیے بھی انفارمیٹیو پروگرام ہوا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا آج کا پروگرام. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.